بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پوری دنیا میں جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، مالک اسے بھی عاجز میں شریک، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب اور ان کے سارے خانوادے کی نوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں کی۔ مرشد حامد شاہ جی سے لے کے مرشد حسن بخاری تک، سنی بیٹے سے لے کے بابا عامر شاہ جی تک، مالک اس پورے کاروان کو عزت عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو ضرور آمین کہنا۔ میرے اللہ عزاداری مظلوم کے دن قریب ہے، غریب کے عزاداروں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ۔ میرے اللہ پورے ملک سے چنے ہوئے لوگ، پنڈی تک سے چنے ہوئے احباب تشریف فرما ہے۔ مالک سب کی ناپیدیں قبول فرما، ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ درود مل کے پڑھ دیں بڑا ہے جان۔ قتل تو لمبی بات نہیں، ہمارے بڑے معتبر دوست شکاگو سے حسین بھائی، ان کی والدہ پچھلے دنوں مالک کی بارگاہ میں چلی گئی۔ پروردگار نے اس ماحول کے صدقے بی کی کنیزوں میں جگایا۔ آپ سب اس امر سے باخبر ہیں کہ ایک بیٹی کے بلندی درجات کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، اور بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بشرطے کہ باپ رحمت ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مجلس سننا آتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آنا ہوتا ہے کہ میں منہ کھانا بھی میں بھی آیا ہوا ہوں، اس بندے نال میں بسم اللہ لا رہی، اس بندے نال کم از کم میری گفتگو نہیں ہوتی، ایک سمجھ آئے مجلس دی اسے نہ لایا کرے، منہ نال بولے کرو۔ میری گزارش سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے کہا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بشرطے کہ باپ زحمت ہے۔ کائنات کی ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، وہ کیا ہوگی جو رحمت کے لیے رحمت ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو عزت دے جی بابا جی، اللہ کرے ہاتھ اونچے روانے میں یار قائم ہی رہے۔ ہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی مردہ توڑنا لڑ نہیں پڑا، نعرہ لانتے یا بولن سے، بالکل تسلی نال بولو ہائے دری، خیروں میں تیری سارے بولو ہائے دری۔ علامہ صاحب مولا شفاء کلی عطا فرمائے، مالک زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مولا نظر پت سے کیسی ہوگی وہ بیٹی؟ آجی میں قبرستان کھڑا ہوں، اس سے آگے قسم کوئی نہیں، مجھے شیعہ قبر قبول ہی نہ کرے اگر میں اس یاد کر کے پڑھ رہا ہوں۔ نہ میں نے رات آپ نے سنی ہوگا 20-25 منٹ میں پھر بدی بولتا رہا ہوں، بس مولا کا کرم ہے میں کتاب ہی پڑھتا ہوں۔ ہاں آپ نے کہہ دیا ہے تو میں کہنے لگا ہوں، کائنات کی ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، محمد کی بیٹی رسالت کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہنے تیرے؟ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ معیار قائم رہے میرے بچوں کی۔ شاباش شاباش، ہزاروں دن جیو جی بزرگوں، خطرہ دے شاروں نے بڑی مہربانی۔ او آخری کھڑے ہوئے ہزار کا شکریہ، غازی آپ کو بالکل غلط ترجمہ کیا ہے جس نے بھی فضلت و منی کا ہی ترجمہ کر دیا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نہیں مانتا میں کیمرے کی زد میں کھڑا ہوں۔ ابھی کسی نے غالباً سجاد انکل نے کہا ہے پوری دنیا سن رہی ہے، سنانے والوں کو سلام۔ بس تو کبھی نہیں تو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہو نا، بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مسئلہ بطول کا ہے ہی نہیں، یہ بتاؤ رسول کو کیا مانتے ہیں؟ اجا صاحب اللہ آپ کو عزت دے، ہاں اتنے بڑے گھر کے بیٹے کو اتنا ہی بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جی، میری شہزادی آپ کو عزت دے۔ ٹوٹل 30 منٹ پڑھنا ہے مجھے۔ اللہ اکبر جی، کروڑ والی شکریہ مولا اس طرح دیں، غازی عزداریت قبول فرمانے۔ گزارش بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، محمد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا بات بطول کی نہیں، بات رسول کی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ رسول کو کیا مانتے ہو؟ جو مانتے ہو فاطمہ اس جو کا ٹکڑا ہے۔ شاباش، اللہ
نہیں جیو میرا بچہ غازی عزت دے آپ کو یہ سیدہ پیچھے کھلو گئے اتھو بولو حیدری کون بولا جو کہ کیا کہنے جو بولا تھینک یو بیٹا اللہ آپ کو عزت دے میں جس کا جی بیٹا ہاں پڑھ لکھے بچے شاباش آپ کو بولنا چاہیے صرف آتی ہے آپ کو ہاں ممبر پہ اعلان کرنا میرا جھگڑا نہیں ہے کہ آپ رسول کو کیا مانتے ہیں جو مانتے ہیں رسول مانتے ہو رسالت کا ٹکڑا ہے مصطفیٰ مانتے ہو مصطفیٰیت کا ٹکڑا ہے محمد مانتے ہو محمدیت کا ٹکڑا ہے ولی مانتے ہو ولایت کا ٹکڑا ہے نبی مانتے ہو نبوت کا ٹکڑا ہے جانتا بھی ہوں میں کہ میں کیمرے کی زد میں ہوں بڑے بڑے کمال چہرے بھی میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے شیخ صاحب میں ممبر پہ جانتا بھی ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں میں کیمرے کی زد میں ہوں پوری دنیا مجھے سن رہی ہے اور اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں فاطمہ وہ جز ہے جس کے بغیر کل پورا نہیں ہوتا کوئی جو میری مدد کرے سامنے بولو نہیں بولا کرو غازی کا واسطہ یار ہم اردو والے کہاں چلے جائیں بولو سر نہ ہلاؤ نہ زبان سے بولو ہاں بیٹا اگر ہاتھ ملکیت ہے لی کی تو اٹھاؤ حیدری خدا کرے یہ چہرے شاداب رہے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے یہی معیار جی بابا جی بھائی جان مولا اس طرح دے غازی اس طرح دے بٹے بھی رہو جی بسم اللہ بابا سلام آپ بے وہ جز ہے واہ واہ کیا بات ہے نہیں اچھا آپ روز حدیث کتاب پڑھتے ہو ہر شب جمعہ تو ہر مومن پڑھتا ہے نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو مجھ سے حوالہ مانگنا اگر کوئی کہے حدیث کتاب کا حوالہ چاہیے تو میں کھڑوں میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین کی اماں سے لے کے سرکار مصطفیٰ خمینی تک سارے نام نہ بتاؤں مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا جو بندہ بے چین ہو جو بندہ حدیث کتاب سے روکے کہ حوالہ نہیں ہے سند نہیں ہے نوکر کو فون کرنا سند تو میں واٹس ایپ کر دوں گا حدیث کتاب ضرور پڑھا کرو منع نہیں کر رہا دعائے کمائل بھی پڑھا کرو حدیث کتاب ہی پڑھا کرو بڑا اس دور میں کہا کہ جی دعائے کمائل پڑھو حدیث کتاب نہ پڑھو نہ دعائے کمائل کی اپنی اہمیت ہے حدیث کتاب کی اپنی اہمیت ہے اس کی اپنی حیثیت ہے اس کی اپنی حیثیت ہے اور اگر آپ نے دونوں دعائیں پڑھی ہیں تو میری تصدیق کرنا نہیں پڑھی تو آج جا کے تنہائی میں دونوں دعائیں اٹھا لو دونوں کا ترجمہ پڑھو تمہیں دونوں دعاؤں میں چھوٹا سا ایک فرق نظر آئے گا دعائے کمیل میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد کیا ہے حدیث دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے حدیث کے سامنے اللہ نے بتایا ہے پڑھنا گھر جا کے ترجمہ پڑھ لینا تسلی کر لینا گھر جا کے تراجم پڑھ لینا دونوں دعائیں آپ کے پاس ہیں نمازی چہرے سلامت رہے دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا وہ کیا ہے حدیث کے سامنے چادر تلے تھے نا نبی میں ایک بات سمجھانے کے لیے ساری بات کرو بالکل مجھے اندازہ ہے میں خود بانگی مجلس ہوں بالکل مجھے پتہ ہے مجھے کتنا پڑھنا چاہیے بی آپ کو عزت ہے بالکل کوئی شوق نہیں ہے مجھے 40 برس لاہور میں پڑھتے گزر گئے آؤ بسم اللہ کرا آؤ بسم اللہ ضرور پڑھ دو مل کے بلند آواز اجازت ہے بابا جی بسم اللہ کروڑ باری بسم اللہ اچھا پتھر نہیں تو مجھے حکم کی تعمیل کرائے مولا وسط رکھتے گزارش سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بسم اللہ کیا ہوا کیا ہے کسی کے سامنے نبی نے بیٹی کے دروازے پہ دستک دی کتنے پڑھے لکھے مجمع میں کہہ رہا ہوں 5 بندے بولو میں تب بھی راضی ہوں محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی کہاں چلے جائیں ہم اردو بولنے والے کہاں چلے جائیں یار شاباش شاباش راضی کا واسطہ بولا کرو میں کروڑ سلام بابا جی قدرہ دے شعر آباد ہوں آپ کو حکیم صاحب سلام
جی جی بابا بڑی مہربانی. کیا بات, مطلب رک کے دستک رکنا سکھاتے رہے نا. اللہ اور اہل بیت کی قسم ہے, ایسا دروازہ ہے جہاں نبی رکنا سکھاتے رہے, فرشتے جھکنا سکھاتے رہے. ہائے 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 ہائے. سلام ہے آپ. محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی. سلام افغان صاحب قبلہ دروازے پہ آ گئی. بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھ گیا. من قبرستان مومن پورا دی عزت عظمت کی قسم ہے میں معاشر تک اس بندے کا مقروض رہا گا کہ اردو سمجھ آوے تھے بول پوے. کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھ گیا. پر میری باپ پہ واجب نہیں, بیٹی سے پوچھے. رسول پہ واجب ہے بطول سے. لالا جی جیو جی جی لالا جی جیو ایک بے ساکھ کا ہاتھ رہا اٹھے اے سلامت ہوئے. جی میں بسم اللہ کیا, جی میں بسم اللہ کیا. بی بی آپ کو عزت دے شیر کہنے والوں, آپ کی کیا بات ہے مرشدو, سلام ہے آپ کو. جی بسم اللہ. باپ پہ واجب نہیں, بیٹی سے پوچھو. رسول پہ واجب ہے. کیا بات ہے, بطول سے پوچھو. کیا بات جی میں نوکر ہوں, کیا بات ہے, کیا میں نوکر ہوں. جنگلوں میں, بیابانوں میں, صحراؤں میں, گلستانوں میں, کلندر کبریا کے میخانوں میں, اپنوں میں, بیگانوں میں, پیروں کے پیر کا بے بہانہ رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. باپ پہ واجب نہیں, بیٹی سے پوچھو. اس کا بچہ ہی آگے بچہ. اچھا چلو یہ بچہ تنگ ہو رہا ہے. علی شام شاہ, علی شام شاہ, علی شام شاہ, نعرہ حیدری. پریشان کرنا جا یا چھٹا انہیں دی امی کو جا میں بیٹھا جا شاباش. باپ پہ واجب نہیں, بیٹی سے پوچھے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. میری خیر اٹھے نہیں, میرے بعد آ جائے. رسول پہ واجب بطول سے پوچھے. میں آ جاؤں بابا, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے علی کا گھر ہے, آپ کی بطول کا گھر ہے, آپ کے حسن کا گھر ہے, آپ کے حسین کا گھر ہے, آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. جی مرشد, جی جیو لاہور جیو. سارے سارے حیدری. آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. میرے بات کرنا. ہاں میں کی تصویریں چاہیے. آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. فوٹو سیشن نہ بنایا کرو مائنس حسین, سیلفی پوائنٹ نہ بنایا کرو ذکر حسین. روٹ گئے تو بے شک مجھے نہ سننا. غازی کا واسطہ, مجلس کو مجلس ہی رکھو. مجلس کا احترام خراب نہیں کیا کرو. مجلس سے باہر, بارگاہ سے باہر تصویریں بنا لیا کرو. بارگاہ کے اندر ابھی جا کر مجلس چھوڑا ہوتا ہے, وہ بیچارہ ممبر بھی ہوتا ہے, تم اس کے ساتھ سیلفی بنانا شروع کرتے تو برا نہ ماننا. گراؤنڈ اور ہوتا ہے, مجلس حسین اور ہوتا ہے. ہاں یہ باغ نہیں ہے, یہ باغ بطول ہے. اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, اس کا اپنا ایک احترام ہے. ہر حال میں مجلس حسین کے احترام کو مد نظر رکھنا ہے. کروڑوں روپے کا میرج ہال اور اس میں لاکھوں روپے کے قالین بچھے ہوئے, تم جوتی سمیت جا سکتے ہو. ذکر حسین کی دری پہ بھی آؤ گے تو جوتی. شاباش شاباش. غازی چاہتے ہیں. ہاں مجلس غازی کا واسطہ مجلسوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھو. سوشل میڈیا والا بچوں سے بھی میری گزارش ہے, پلیز آپ بھی مجلس کو مجلس میں ہی رکھو. پتہ نہیں میں کیا کیا گیا اس ایک جملے میں. منت کر رہا ہوں آپ لوگوں کی, پلیز ایسا نہ ہو کہ جا کر ان کو یہ منت ہی کرنی پڑ جائے, پھر لائیو مجلس چلے گی تو ہم نہیں پڑھیں گے. غازی کا واسطہ اس سے ہٹاؤ, مجلس کو مجلس ہی رہنے دو. یہ میری منت ہے. ناراض ہوئے ہو تو مجھے معاف کر دینا, نہ بھی کرو گے تو گزارا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا کہا محمد کی بیٹی نے, آپ کے صدقے میں ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. نبی تشریف میں آئے, سلام نے سلام کو سلام کیا.
محنت کرا تیرا ترلا کرا پھر تو ہاتھ کھولے گا میرا پتر شاباش بھائی جان بی بی آپ کو عزت ہے یہ ہاتھ اونچا رہے یہ معیار قائم رہے سلام نے سلام کو سلام کیا بی بی نے جی بسم اللہ بی بی نے بابا کو جواب دیا پہلا جی میں اپنی منزل پہ آ گیا نظم کا ایک ٹکڑا جس کا حکم ہے مجھے بانیان کی طرف سے وہی پڑھنا ہے کتنی دیر اور پڑھوں نہیں پھر بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں بچے نا پلیز ایسا نہیں کرتے بیٹا میں یہی بات تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بچے بڑے ہو جاؤ ہاں غازی کا واسطہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی سلام نے سلام کو سلام کیا گھر داخل ہوئے بی بی نے بابا سے پوچھا بابا کیسے نہ ہوا نبی نے عائشہ سے کہا یا فاطمہ تو نہیں اجدو فی بدنی ذوفا بیٹا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ برا نہ مانیے گا میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں آپ کے حسین کے کسی ماتمی کی جوتی تو نہیں لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت عجیب نہیں لگتا اگر آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں آپ کسی حکیم کے پاس جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی مطب پہ جائیں کسی ہاسپٹل میں جائیں کسی کلینک پہ جائیں جا کے علاج کروائیں آپ تو گھر آ گئے فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمایا ابھی من کو یا فاطمہ یتینی بالکسال یمانی فاطمہ مجھے یمنی چادر اوڑھ دے جاؤ یہ جملہ پوری دنیا میں پھیلا دو 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول دے ایسا جیو میرا پتر یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا پڑھتا چلا جاؤں گا یاد نہ کر کے پڑھنے کا مطلب یہ تو دل کرے چھاپ کے دل کرے پڑھ لو میں یہ چھوٹی بیٹی نہیں کو بندہ کر سکتا جنہوں یاد کی ہوگا شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے انکل سجاد بخاری ہیں چلے گئے آپ کو یہ چھوڑا بڑے یاد ہے نا اس لیے ایک لفظ آپ کی نظر کرنا تھا شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے لیکن شرط ہے ماحول پر تصرف عمران چاہیے کروڑ بار شکریہ تصرف کی داد دینے کا ان بزرگوں کی مہربانیاں جی 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 وہ جو سامنے بچے حاضری کھڑے ہوئے ہو جیو میرے بچوں سدا سکھی رہو اس لیے جیو راضی رہنا بھائی شوکت کی تصرف کی داد کا حکیم تھا بہت شکریہ جیو بابا جی پتروں نے شار آباد ہوں گے زندگیوں نے جانیے دی شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے ماحول پر تصرف ہے عمران چاہیے جبریل کے پروں کا قلمدان چاہیے جنہوں نے استاد افسر عباس کو سنا ہوا ہے جنہوں نے استاد قیصر باروی کو سنا ہوا ہے وہ لوگ بولو نا لاہور میں تو وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان بزرگوں کو سنا ہوا ہے جبریل کے پروں کا قلمدان چاہیے کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے جبریل کے پروں کا قلمدان چاہیے مہربانی بابا جی پورا مصرہ دوراؤں لگوں شکریہ بابا جی پڑھیے تو ہمارے ساریاں کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے ہاں جی ایک عالم گھر کے بچے ہو اور اسلام آباد سے تشریف لائے ہو ہمارے دکھوں میں شریک ہوئے ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی بڑی مہربانی میں مصرہ مشکل پڑھ رہا ہوں بیت مشکل پڑھ رہا ہوں اور پڑھوا رہا ہوں جہاں 40 سال پڑھ چکا ہوں 4 نسلیں مجھے سن کے جوان ہو گئی میں خود بوڑھا ہو گیا مجھے سننے والے بوڑھے ہو گئے غازی کا واسطہ بیت رہنے کر دینا خود مشکلات میں جو علاج رسول ہے موضوع گفتگو و ردائے پی رہا ہوں سلام ہی نے میرا جی سلام ہی نے میرا ادھر نہیں لاہور جی 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 بسم اللہ حق ہو میرا چاند غازی اچھا ہاں حیدری غازی اس طرح دیں یہ حق اچھے ہی رہا یہ میں یار قائم ہی رہے اور مشکلات میں جو 12:30 میں وہاں کیسے چھڑ دیں اور مشکلات میں جو علاج رسول ہے
موضوع گفتگو ہو ردائے بطول ہے، قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی۔ 11 منٹ میرے کو رہ گئے ہیں، 8 منٹ میں فضائل پڑھنا ہے، 2 سوا 2 منٹ میں ایک جملہ مقتدہ آکھنا ہے۔ قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی، مشکل کشا کی ڈھال ہے کوئی جو میری مدد کر دے۔ ہاں آپ جیے، شکریہ آپ کا، شکریہ آپ کا، یہ ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام آپ کو۔ جی جی بسم اللہ۔ قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی، مشکل کشا کی ڈھال ہے، اصلی رکھو، مشکل کشا کی ڈھال ہے چادر بطول کی۔ ایڈا اوکھا کافی ہے جنہ بندے میری زندگی گزر گئی ہے، جنہ انگل میری پکڑ کے میں نے ٹرنا سکھایا، انہوں نے کہا تھا ایک بندہ بولے میں تعمیر راضی ہوں، اسلام کی سنبھال ہے چادر بابا جی بڑی مہربانی، سنبھال دی داد کا شکریہ بابا جی۔ جی بھائی جان، جی 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 کروڑ باری شکریہ۔ قرآن کی مثال ہے مشکل کشا کی ڈھال ہے چادر بطول کی، اسلام کی سنبھال ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ چلو پھر حکیم صاحب تسی ایڈا سواد لے آتے پھر اگلا مثلا واجے میں توڑے دے پیودی میں انداز دیا دے اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی، ساری نبی کی آل ہے چادر۔ جی مرشد بولی بولی میں ذمہ دار ہوں، بولی خیر علی ہاتھ کھول چودھری، ہاتھ کھول خیر علی۔ سلام ہے آپ، سلام ہے آپ، بی بی حصہ دیں، بی بی حصہ دیں۔ اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی، مہربانی مہربانی، ساری نبی کی آل ہے چادر بطول کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے معصوم سیدہ کی رضا میں پلے بھی ہیں، سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے تلے بھی ہیں۔ آپ جتنی بار حکم کرو، آپ تو بھتیجے ہو میرے، جتنی بار آپ حکم کرو میں یہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راضی اس طرح دینے لالا جی، جی پترہ دے شہر ہوں گے۔ کیا بات ہے، معصوم سیدہ کی رضا میں پلے بھی ہیں، سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے۔ کیا بات ہے، معصوم سیدہ کی رضا میں پلے بھی ہیں، سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے تلے بھی ہیں۔ ہے ارتقائے منزل کوسین یہ رضا، ہے ارتقائے منزل کوسین یہ رضا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ رضا، معراج پر تھی پردہ طرفین یہ طرفین دی داد دے چھکے۔ چلو میں تھورمانی نہ ڈوڑ جاؤں بھئی یار میں کی پڑھ سکیا۔ مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی، مرشد جی مرشد تو آتے بزرگ آزاداری کیتی انہی تو ہم پیرا ہوں انجی وطن آپ بھی گلان میں بولنا چاہیے ہے ارتقائے منزل کوسین یہ رضا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ رضا، معراج پر تھی پردہ طرفین یہ رضا، اللہ اور رسول کے مابین۔ شاباش، استخارہ نہیں کرنا، استخارہ نہیں کرنا، سمجھ آگے تے بولنا ہے۔ ہاں علی واپس اسی میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ معراج پر تھی پردہ طرفین یہ رضا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ رضا، اللہ اور رسول کے مابین یہ رضا،
بادشاہ جی ساری زندگی جنہیں میں نے سنایا نا ایک لفظ آ رہا ہے کوئی، اے ترلا جو میرا کوئی سمجھے کوئی بولے میں راضی جاؤں گا. ہم نے اخذ کیا ہے کلام رسول میں، کوئی علی چھپا ہے ردائے بطول. میں کبھی میں نے سوچی بھی سن لیا کرو، خیر ہوئی گی. جی بسم اللہ کر، جی بسم اللہ کر. ہم نے اخذ کی آخری 6 مصرے تیاری بجے. ہم نے اخذ کیا ہے کلام رسول میں، کوئی علی چھپا ہے. ادراک کی بساط سے بالا ہی ردا، ادراک کی بساط سے بالا ہی ردا، اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہی ردا، معصوم عصمتوں کا اجالا ہی ردا، کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہے. شاباش شاباش شاباش. گیا میں اللہ میری بچی کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہماری بیٹی کے درجات بلند فرمائے، مولا اسے قبر میں سکون عطا فرمائے. معصوم عصمتوں کا اجالا ہی ردا، کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہی ردا. میں لکھ رہا تھا نظم میں یہاں پہنچا کعبے سے آواز آ گئی. وقت یہ کیوں؟ میں نے کہا مجبوری ہے، کتابیں ان آنکھوں سے اس سینے میں اتاری ہے. کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہی ردا. کیوں؟ تجھ کو تو مس کیا ہے ہر ایک خاص و عام نے، اس کو چھوا ہے صرف نبی. بیٹی تو دشمن کی بھی ہو لوگ نہیں مارتے. تین منٹ 9 سیکنڈ بچ گئے. میں بیٹی دشمن کی بھی ہو نا اور باپ کی لاش میں آ جائے. لاہور والے زندگی تھوڑی گزری ہے میری، اور میں تھوڑی رواج کا نہیں پتا. بابا جی بیٹھے نے پوچھ لو شاہ جل ملتان تو لے کے اچ بلوٹ تک پوری کچھی میری رواج ہے. قاتل کی دھی گھر لگی آوے نا اچھا قتل معاف کر دینے، اچھا تو بس یاروں کی دھی ٹر کے آ گئی. جڑا بہو امیر ہے ان چھٹی ہے بھائی. یہ حال ہو گیا اب پیران دا. اللہ اکبر. یہ مہینہ کر مہینہ 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے گوئی ہوئی. تو سوچ رہا ہوگا میں چلا جاؤں گا. پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال. اللہ کرے یہ ہم کی سلامت. تیسری 4 سال. قبرستان مومن پورا ہے اور دعا مانگ رہا ہوں اللہ کرے کوئی خالی نہ جائے. جس کے گھر بیٹی ہے اسے ذاکر حسین ہو کے حکم دے رہا ہوں، ہائی بھی کرنا ہاتھ بھی مارنا اپنی اپنی بیٹی کا واسطہ. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا. 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. 4 سال کی بطول کو شمر کے اللہ 4 سال کی بطول کو 1.5 منٹ بچ گیا میرے پاس. 4 سبزی آپ نے کہا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا ہوں سے. باپ کو روتی تھی. یہ ذکر مولا ہے، اس سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں. آپ سید ہو اور میں غیر سید. میں کنیز کا بیٹا ہوں. آپ نے کہا جرم کیا تھا اس بچی کا؟ میں اسی جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجلس حسین ہوتی ہے اور عزادار گھروں کی بیٹیاں منہ پہ ماتم کرتی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، چادریں اتار کے سروں میں بالوں میں مٹی ڈال کے ماتم کرتی ہیں. جب یہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہیں، 4 سال کی ایک بوڑھی سیدزادی مجلس میں آئی ہوئی پھوپھی سے پوچھتی ہے، اماں یہ جو بیبیاں رو رہی ہیں کوئی انہیں مارتا کیوں نہیں؟
मातम कर रही है, कोई इन्हें मारता क्यों नहीं? अली की बेटी फरमाती मासूमा ये तेरे बाबा को रो रही है, तेरे बाप को रोना कोई जुर्म है? करो ना करो मातम, आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। बच्ची कहती है अगर बाबा को रोना कोई जुर्म नहीं है फिर मुझे क्यों मारते रहे, फिर मेरे कान क्यों जख्मी हैं? अम्मा कोई मुझे अकेले घोड़े के साथ बांध के दौड़ाता रहा, कोई मुझे अकेले ऊंट पे बिठाता रहा, कोई मुझे ताजियाने मारता रहा, मैं एक एक मोड़ पे कहती रही हो मैं हुसैन परवरदिगार मरहूमा के घर जा।